الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ قابل صد احترام واجب التکریم حضرات علماء کرام بزرگان دین، دور و نزدیک سے تشریف لانے والے محترم و مکرم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور اچ شریف کے اچے لوگوں، آپ سب کو بہت ادب، محبت، احترام کے ساتھ دل کی گہرائی سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ حضرت کی زندگی میں، ان کی صفات میں عافیت کے ساتھ بہت ہی برکتیں نصیب فرمائے۔ تقریباً بزم حسان کے زیر اہتمام جتنے بھی محفلیں ہوتی ہیں سب کا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے، اور اتنی بڑی محفل، اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید توفیقات سے نوازیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، کیونکہ سہاگن وہی جو پیا کے من کو بھائے، کام وہی جو اللہ تعالیٰ جس کو قبول فرما لے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، چونکہ وقت بہت مختصر ہے اور مہمانوں کی کثیر تعداد ہے۔ شاہ صاحب نے ابھی مجھے فرمایا کہ گھنٹے صرف 3 ہیں اور مہمان 6-7 رہتے ہیں۔ اب اس کا مطلب میں تو سمجھ گیا ہوں، لیکن آپ بھی سمجھ گئے کہ نہیں؟ میں تو اس کا مطلب سمجھ گیا ہوں الحمدللہ۔ تو میں نے بغیر وقت ضائع کیے، مزید تمہید میں وقت لگائے بغیر، میرے دائیں بائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نجیب الطرفین ہوں الحمدللہ۔ شاہ صاحب تشریف فرما ہے، ادھر حضرت قاضی صاحب تشریف فرما ہے، اور دونوں ہی ماشاءاللہ اپنے فن کے بادشاہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی زندگی میں بہت برکتیں نصیب فرمائے، اور ہر قسم کے شرور و فتن سے، آزمائشوں سے، حادثوں سے، ناخوشگوار امور اور مواقع سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کلام پیش کرتا ہوں، درود شریف پڑھ لیجیے ایک بار۔ 3 کلام پڑھنے ہیں بغیر کسی مطلب یہ کہ تاخیر کے۔ میں پیش کرتا ہوں شاہ جی قاضی صاحب۔ رحمت نے بڑھ کے اس کو گلے سے لگا لیا، رحمت نے بڑھ کے اس کو گلے سے لگا لیا، رحمت نے بڑھ کے اس کو گلے سے لگا لیا، رحمت نے بڑھ کے اس کو گلے سے لگا لیا، رحمت نے بڑھ کے اس کو گلے سے لگا لیا، جس کو میرے حضور نے در پر بلا لیا، جس کو میرے حضور نے در پر بلا لیا، رحمت نے بڑھ کے اس کو گلے سے لگا لیا، جس کو میرے حضور نے در پر بلا لیا، جس کو میرے حضور نے در پر بلا لیا، اس آفتاب نور کے انوار دیکھیے، اس آفتاب نور کے انوار دیکھیے، صحرا کو کائنات کا مرکز بنا لیا، صحرا کو
کا مرکز بنا لیا، صحرا کو کائنات کا مرکز بنا لیا۔ کیا پوچھتے ہو وسعت دامان مصطفیٰ؟ آخر تک سب کی آواز آئے، بلند آواز سے مل کر بولے سبحان اللہ، اور بلند آواز کے ساتھ۔ کیا پوچھتے ہو وسعت دامان مصطفیٰ؟ کیا پوچھتے ہو وسعت دامان مصطفیٰ؟ حشر کا میدان چھپا لیا، سائے نے جس کے حشر کا میدان چھپا لیا، سائے نے جس کے حشر کا میدان چھپا لیا۔ اب آ گیا وہ شعر جس کے لیے پورا کلام پڑھا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ میں یقین جانیے کہ قاضی صاحب تشریف فرما ہے، حضرت مولانا سیف الرحمن صاحب الحمدللہ آفتاب و مہتاب ہیں۔ یقین جانیے یہ جو میں نے دو مصرے دو شعر پڑھے ہیں، ان میں آپ ان پہ اتنی شاندار گفتگو علماء سے سن سکتے ہیں کہ سبحان اللہ۔ لیکن اب جو میں شعر پڑھ رہا ہوں، میں بڑے ادب سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ ان کو بھی پیغام ہے اور ان کو بھی پیغام ہے۔ اب آپ خود سمجھیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس سے زیادہ میں کچھ کہوں گا تو پھر وقت بہت نکل جائے گا، کیونکہ وقت کم ہے۔ سنیے گا شعر۔ اس کو اپنا غیر کبھی مت بنائیے، اس کو اپنا غیر کبھی مت بنائیے، جس کو بھی رسول نے اپنا بنا لیا، جس کو بھی رسول نے اپنا بنا لیا، جس کو بھی رسول نے اپنا بنا لیا۔ بغیر تمہید کے اگلا کلام سنیں، بہت وائرل ہوا ان دنوں میں، ویسے تو بہت پرانا میں نے پڑھا ہوا ہے، لیکن کندھے مقرر کے طور پہ پیش کرتا ہوں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آج مجھ سے کسی نے فرمائش بھی نہیں کی کسی کلام کی۔ سبحان اللہ، کیا لیکن بہرحال سنیے اب۔ رخ پور نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے، لیکن قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے، سبحان اللہ۔ بات یہ ہے کہ حضرت مولانا سیف الرحمن صاحب دامت برکاتہم نے ارشاد فرمایا کہ پوری دنیا میں قادیانیت کو سب سے پہلے جو غیر مسلم قرار دیا گیا وہ بہاولپور کی سرزمین پہ قرار دیا گیا۔ تو سو جاؤ آرام نال، ایسا موقع تمہیں دوبارہ نہیں ملنا۔ تو میں اس سے بڑھ کے آگے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ان حضرات کی محبت اور آپ حضرات کی محبت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بر صغیر میں جو روحانیت چل رہی ہے اس میں بھی سب سے بڑا حصہ اچ شریف کا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت بہاولپور کی سرزمین پہ قرار دیا گیا، بلکہ امت کے جو ایمان بچانے کی محنت تصوف کی شکل میں ہو رہی ہے اس میں سب سے بڑا حصہ بر صغیر میں اگر کسی خطے کا ہے تو اس کا نام ہے اچ شریف۔
اور یہاں الحمدللہ ہم روحانیت اگر محسوس نہ کریں، اس کا مطلب ہے کہ پھر بہت کچھ ہمیں ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ پہ۔ ذرا آپ بھی محسوس کریں اور ہمیں بھی محسوس کروائیں کہ آپ جاگ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے کلام: رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے، لیکن قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے، لیکن قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے۔ سارے نبیوں میں نہ کیوں تج ہو نرالی ان کی، باندھ کر ختم نبوت کی وہ دستار آئے، باندھ کر ختم نبوت کی وہ دستار آئے، لیکن قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے۔ اہل دنیا کبھی دیکھا کوئی ان جیسا طبیب، اہل دنیا کبھی دیکھا کوئی ان جیسا طبیب، سب شفا یاب ہوئے جتنے بھی بیمار آئے، سب شفا یاب ہوئے جتنے بھی بیمار آئے، لیکن قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے۔ گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ، گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ، روشن چہرہ، چہرہ کیسا چہرہ؟ گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ، جو بھی ایک بار ملے تجھ سے وہ دل ہار آئے، جو بھی ایک بار ملے تجھ سے وہ دل ہار آئے، لیکن قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے۔ جب ملی تجھ سے نظر میرے آقا، جب ملی تجھ سے نظر رکھ دیا سر قدموں میں، جب ملی تجھ سے نظر رکھ دیا سر قدموں میں، تیرا سر لینے کو جو لے کے تھے تلوار آئے، لیکن قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے۔ اے امی ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 3 شعر چھوڑے ہیں یہ واقعہ سنانے کے لیے اسناد کے۔ امین گیلانی اسناد کے شاعر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 1953 میں ختم نبوت کی تحریک چلی، میں اس تحریک کے دوران شیخو پورہ جیل میں گرفتار تھا، تو والدہ صاحبہ گھر سے مجھے ملنے کے لیے تشریف لائیں اور ساتھ کچھ کھانے کے لیے بھی بنا کے لے کے آئیں کہ بیٹا جیل میں ہے، پتہ نہیں کس حالت میں ہوگا۔ تو سپریڈن جیل نے مجھے اپنے کمرے میں ہی بلوا لیا، وہیں میری والدہ بھی تشریف فرما تھیں، اور جب کافی دنوں کے بعد والدہ سے آمنا سامنا ہوا تو وہ بھی باوجود اس کے پردے میں تھیں، لیکن جسم کی کپ کپاہٹ سے وہ معاملے کو بھانپ گیا کہ اماں جان اس وقت اپنے ضبط کھو بیٹھے ہوئے۔ اس نے کاغذ آگے بڑھایا اور کہنے لگا کہ اماں جان یہ معافی نامہ ہے، آپ اپنے بیٹے سے کہہ دیں کہ اس معافی نامے پہ سائن کر دے تو میں آپ کے بیٹے کو ابھی آپ کے ساتھ گھر بھیج دیتا ہوں، نہ تاریخ نہ کچہری نہ وکیل نہ عدالت کچھ بھی نہیں، ابھی گھر بھیج دیتا ہوں، معافی مانگ لے۔ تو امین گیلانی کہتے ہیں میں ڈر گیا کہ والدہ ہیں کہیں ڈگمگا نہ جائیں، کہیں بیٹے کی محبت سرکار دو عالم کی محبت پر غالب نہ آ جائے۔ میں کہتے ڈر گیا، لیکن میری والدہ نے انہی آنسوں سے تر چہرے کے ساتھ فرمانے لگیں اس سپریڈنٹ کو کہ یہ جو آنسوں میری آنکھوں سے نکلے ہیں یہ تو مادرانہ شفقت ہے، وگرنہ اس جیسے ایک نہیں 10 بیٹے ہوں تو سرکار کی عزت و ناموس پہ قربان کر دوں اور پرواہ نہ کروں۔ تھوڑا سا آہستہ کہیں سبحان اللہ۔
اور کہیں آہستہ سے سبحان اللہ، کہیں واقعی فرشتے آپ کی سبحان اللہ لکھ نہ لیں۔ جاگ رہے ہو شریف والو تو بآواز بلند ذرا پکار کے بتاؤ کہ آپ جاگ رہے ہیں، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ امین گیلانی کہتے ہیں میں اپنی والدہ سے لپٹ گیا اور میں نے کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایک عاشقہ رسول کا مجھے بیٹا بنایا، اور ایسی ماں کا بیٹا بنایا کہ جو محبت کرنا بھی جانتی ہے اور محبت کے تقاضوں کو بھی جانتی ہے کہ کہاں کس محبت کو ترجیح دینی ہے۔ پیغام کیا دیتے ہیں؟ اپنے تمام بزرگوں کی خدمت میں یہ شعر دونوں ہاتھوں پہ رکھ کے پیش کر رہا ہوں۔ امین گیلانی پیغام کیا دیتے ہیں؟ ایسے مقام بھی آتے ہیں، اے امی ان کا کرم، ان کا کرم، اے امی ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا، اے امی ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا، ورنہ دل لینے کو کتنے ہی خریدار آئے، ورنہ دل لینے کو کتنے ہی خریدار آئے، لیکن قرآن جو ہرا سے میری سرکار آئے۔ آخری 8-5 منٹ اور اس کے لیے فرمائش ہے ہمارے مدنی بھائی کی، جو پورا سال ہمیں شاہ صاحب کے محبت بھرے پیغام پہنچاتے رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی صفات میں بہت برکتیں عطا فرمائے۔ تو انہوں نے ایک کلام کی فرمائش کی ہے، کلام ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت پہ، آزاد نظم ہے اور نادر صدیقی صاحب کا لکھا ہوا کلام آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور ان حضرات کی توجہ کے سہارے پر آپ حضرات کے قلوب و اذہان کو معطر کرنا چاہتا ہوں، چونکہ حضرت صدیق اکبر ختم نبوت کے محاذ کے سب سے پہلے مجاہد ہیں، سرکار کے جانشین ہیں۔ میں نے لاہور میں قاضی صاحب یہ کلام پیش کیا، وہاں ایک بزرگ مجھے فرمانے لگے کہ یہ کلام کبھی پڑھنا مت چھوڑیے گا۔ تو میں نے کہا جی آپ کا حکم علی الرأس والعین، لیکن ذرا تھوڑی سی وضاحت فرما دیں تاکہ مجھے اچھی طرح شرح صدر ہو جائے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ جو منقبت صدیق اکبر کو لازم پکڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو دنیا کے سانپوں سے بھی بچاتے ہیں اور قبر کے سانپوں سے بھی بچائیں گے۔ بچنا چاہتے ہیں نا سارے انشاءاللہ، اس کی برکت سے اللہ بچائیں گے۔ آئیے میں آغاز کرتا ہوں اس خاص حصے کا جس کا تعلق سانپ کے ڈسنے کے ساتھ ہے۔ کچھ تمہید ہوگی، کچھ اختتام ہوگا، کچھ سانپ کے ڈسنے کا تذکرہ ہوگا اور بات ختم ہو جائے گی بس۔ کیا کہتا ہے شاعر؟ یوں کہتے ہیں نا کہ یہ 100 بوتلوں کا نشہ ہے اس واہ واہ میں۔ آپ حضرات اتنی واہ واہ بچا کر آخر کریں گے کیا؟ میں تو حیران ہوں۔ آپ محفل نعت میں بیٹھے ہیں اور وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے شب جمعہ کا بیان سن رہے ہیں۔ آخر میں جا کے تشکیل لکھوانی ہے، ابھی 4 مہینے لکھ لیں اور بس ختم۔ بھی درمیان میں بھی کبھی کبھی بولنا پڑتا ہے، ذرا چہروں پہ مسکراہٹ لائیے۔ یہ سال بھر کی محنت ہے شاہ صاحب کی، انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر دیا۔ اب آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو بڑھائیں اور ذرا جاگ کر پوری محبت کے ساتھ سنیں کس کا ذکر ہو رہا ہے یہ۔ تھوڑا سا اس پہ دھیان دیجئے اور پھر اپنی پریشانیاں تھوڑی دیر کے لیے اتار کے چہرے سے جیبوں میں ڈالیے اور ذرا تر و تازہ ہو کے ان گلابوں کی طرح کھل کر یہ تذکرہ سنیے۔ میں پہلا مصرع پڑھتا ہوں، ذرا بتائیے گا کہ اس شریف کی سرزمین ہے۔ ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے، ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے، اور اس غار میں، اور اس غار میں ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے، ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے، ایک محبت ہے اور ایک حبدار ہے، ایک محبت ہے اور ایک حبدار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار
پناہ پیار ہے میرے صدیق کا اپنے محبوب سے، میرے محبوب کا اپنے صدیق سے بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، جس پہ شاہد ہے نورانی فرمان بھی، جس پہ شاہد ہے نورانی فرمان بھی، رب کا قرآن بھی، رب کا قرآن بھی بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے۔ میری طرف دیکھنا ذرا، زانوے یار پر یار فی الغار پر 120 کی رفتار سے جا رہا ہوں، زانوے یار پر یار فی الغار پر، دولتیں دو جہاں، دولتیں دو جہاں، دولتیں دو جہاں جلوہ پیرا ہوئی، دولتیں دو جہاں جلوہ پیرا ہوئی، فیض فرما ہوئی۔ میں نو پتہ ہوندہ کہ میں سبحان اللہ کہنے لئے اپنے نال لے کے آندہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، فیض فرما ہوئی۔ دو منظر ہیں الگ الگ قبلہ شاہ جی، دو منظر ہیں الگ الگ۔ کون آگا؟ اچھا ماشاءاللہ آجائیں حافظ صاحب، جلدی آجائیں گے ماشاءاللہ۔ فیض فرما ہوئی، اچھ شریف والوں میری طرف توجہ کیجئے گا ذرا، حافظ ابوبکر صاحب تشریف لائے، ان کو مرحبا کہتے ہیں، لے آئیں جلدی لے آئیں ماشاءاللہ۔ کرسی ہے یہاں پہ؟ جہاں میں نے چھوڑا ہے نا وہیں سے میں نے کنیکشن جوڑنا ہے، اب آپ کا کنیکشن نہ جڑے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ فیض فرما ہوئی، دو منظر ہیں الگ الگ۔ پہلا منظر معراج کی رات عرش معلیٰ پہ جا کے سرکار دو عالم نے جو جلوے اللہ تعالیٰ کے دیکھے وہ کسی اور نے نہیں دیکھے۔ بیعینی ہی اسی طرح ہجرت کی رات غار کے اندر سیدنا صدیق اکبر نے جو جلوے سرکار دو عالم کے دیکھے وہ کسی اور نے نہیں دیکھے۔ اور گود میں رکھا ہوا ہے سر، اور دیدار کر رہے ہیں ان آنکھوں کا جو اللہ کا دیدار کر کے آئی ہیں۔ میاں محمد بخش کہتے ہیں کہ صدیق اکبر زبان حال سے کیا کہتے ہوں گے، سرکار کی آنکھوں کو دیکھ کے کیا کہتے ہوں گے؟ کہتے ہوں گے جنہ اکھیاں دل بر تکیا، او اکھیاں تک لیا، تو ملیو تے ساجن مل سی، ہن آسان لگ پئیاں۔ فیض فرما ہوئی لیکن اس غار کے کونے خدرے میں موجود ایک سانپ سے یہ تقرب کا منظر نہ دیکھا گیا، یہ تقرب
کہتے ہیں تقرب؟ تقرب کسے کہتے ہیں میاں صاحب کی زبان میں؟ میاں صاحب کہتے ہیں ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں کھونے نہ دے گینا دل کردا تینوں کول بٹھا کے تے میں درد پرانے چھیڑا منظر نہ دیکھا گیا سانپ نے ڈس لیا سانپ کے زہر سے ضبط صدیق اکبر کا ٹوٹا مگر سانپ کو کیا خبر سانپ کو کیا خبر سانپ کو کیا خبر بے پناہ پیار ہے بے پناہ پیار ہے سانپ کو کیا خبر سٹاپ آ رہا ہے ذرا توجہ قاضی صاحب شاہ جی اگلے شاہ جی حضرت جی اس کی تر آنکھ سے ان کے رخسار تک نقرۂ آب کا مہر میں خواب تک جو سفر ہو گیا معتبر ہو گیا ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے صدیق غم رکاب نبی عمر بھر رہے ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ اب بھی وہ ان کے ساتھ ہے مد نظر رہے بے پناہ پیار ہے بے پناہ پیار ہے نبیوں کے بعد بندوں میں نبیوں کے بعد بندوں میں نبیوں کے بعد بندوں میں افضل ترین ہے سلطان کائنات کا وہ جانشین ہے وہ یار غار بھی ہے ربی کے مزار بھی فیضان اس کی ذات وفا کی امین ہے بے پناہ